السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فارکس کے حوالے سے ایک کی ٹیوٹوریل ہے، ایک کی ہے، ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کو بہت ہی آپ کا ایک مائنڈ بنایا جائے گا، اور یہ مائنڈ جب تک آپ لوگوں کا فارکس کے اندر نہیں ہوگا آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے ویک بزنس مائنڈ، ایک کمزور کاروباری ذہن ہمارے نقصان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ نہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، اور اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اے ویک بزنس مائنڈ، ایک کمزور کاروباری ذہن۔ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں۔ بات بہت ایسی ہیں کہ بہت کچھ ادھر دل چاہ رہا ہے بولنے کو، بہت کچھ دل چاہ رہا ہے سمجھانے کو، لیکن ہم لوگوں کو نا بدقسمتی سے یہاں سمجھ نہیں آتی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ تمام لوگ کاروباری لوگ ہوں گے۔ اگر آپ لوگ کاروبار نہیں کرتے تو آپ کے قریبی لوگوں کسی نہ کسی کاروبار سے وابستہ ہوں گے۔ آپ کوئی شاپ اوپن کرتے ہیں، آپ سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، آپ کسی کے بال کاٹنے کے لیے آپ لوگ ایک سیلون ٹائپ کا بناتے ہیں، آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دو چار چیزیں رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈے بیچنے ہیں تو سب سے پہلے انڈے لینے کہاں سے ہیں، دوسری چیز انڈے لینے کتنے کے ہیں، تیسری چیز کہ انڈے لینے کے لیے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے، چوتھی چیز کہ انڈے بیچنے کس چیز پہ ہیں، پانچویں چیز کہ انڈے بیچنے کس ریٹ پہ ہیں، اور چھٹی چیز کہ آپ کو پروفٹ کتنا آئے گا۔ یہ 6-7 چیزیں ہمارا ایک کمزور سے کمزور آف لائن فیلڈ کے اندر اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو شاپ بناتے ہیں، آپ لوگ کریانہ کی شاپ بنا لیتے ہیں، آپ لوگ ایک مال بنا لیتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کا ایک چیز لیتے ہیں وہ 100 روپے کی ہوتی ہے، تو آپ ایک ذہن کے اندر بتاتے ہیں، آپ کا سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے آپ کا ایک مائنڈ بنتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے کی شاپ لیں گے، اور اس 10 لاکھ روپے کے اندر فلاں چیز اتنی کی بکے گی، فلاں چیز اتنی کی بکے گی، ڈیلی کی اتنی سیل ہوگی، اس سیل میں اتنے % پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ کے اندر اتنے پیسوں کی میں نے کمیٹی ڈالنی ہے، اس پروفٹ کے اندر سے اتنے کی میں نے دوبارہ چیز لانی ہے۔ آپ کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہوگا جس کو ہم لوگ کمزور، پاورفل شاید نہیں بول سکتے لیکن کمزور بھی ہم نہیں بول سکیں گے، وہ آپ کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے۔ آپ کو اس چیز کے ذہن کے اندر پتہ ہوگا کہ آپ ایک شیمپو، ایک کریم، ایک کوئی بھی چیز آپ لوگ 100 روپے کی لاتے ہیں، آپ نے 105 روپے کی بیچنی ہے، اور 105 روپے کے اندر سے آپ کو 5 روپے کی بچت ہے، 5 روپے میں سے 2-3 روپے خرچہ ہے، 2-3 روپے آپ کا آپ کے مزدوری بن گئی ہے۔ یہ آپ کا ایک آن لائن، یہ آپ کا ایک آف لائن فیلڈ کے اندر کاروبار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بھائی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، چچا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اپنے سگے بھائی کے ساتھ، ابو کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے اہل و عیال سے، اپنے قریبی دوستوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اور ابو ہوں ایک ہی شاپ کے اوپر کام کر رہے ہوں تو ابو سخت ہوں تو میری ان سے لگے نہیں، دو سگے بھائی کام کر رہے ہوں تو ان کے ذہن کے اندر سب سے پہلے یہی سوال آتا ہے کہ ہم لوگ جو بھائی ہیں وہ آج تو اکٹھا کام کر رہے ہیں لیکن کل ہمارا کیا بنے گا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بول چال بھی ختم ہو جائے۔ میری تمام چیزوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ اپنی نیچر دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کے نیچر دیکھتے ہیں، اپنے دوست کی نیچر دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ جا کر کام کرنا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کام آپ کا 20,000 روپے کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کو ہم لوگ مشرقی معاشرہ بولتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو چیزیں سمجھاتا رہوں گا، اور اگر آپ نے یہ چیزیں سمجھ لیں تو آپ لوگوں کا ایک ایسا مائنڈ بن جائے گا جس مائنڈ کو شاید آپ لوگوں کو اس لیول پہ چلا جائے گا جس لیول کے اوپر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے تو اگلا بندہ کم سے کم یہ نہیں سمجھ جائے گا کہ آپ لوگ کوئی لاوارث ہو یا علم کے حساب سے آپ لوگ ختم ہو۔ بہرحال میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہوں کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کام کرتے ہو تو سب سے پہلے اس بندے کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی سے قرضہ لیتے ہو، اس بھائی کے حالات اچھے ہیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنی بہن سے قرضہ لیتے ہو یا شاید کہیں تو اپنے والدین سے بھی قرضہ لیتے ہو تو آپ کو وہ پیسہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ جیلوں کے اندر چلے جاؤ، وکیلوں سے بات کر لو تو آپ کو قتل کے کیسوں میں زیادہ قتل وہ ملیں گے جو سگے رشتہ داروں کا ہوگا۔ بھائی کا بھائی کے ساتھ زمین کے اوپر تنازع ہوا، بھائی نے بھائی کو گولی مار لی، چچا نے بھتیجے کو گولی مار دی، ماموں نے بھانجے کو گولی مار دی، قریبی رشتہ داروں کا قتل اور زمین کا فساد آپ لوگوں کو ایک معمول ملے گا۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے، آپ کو ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر آپ لوگ خود ہی کام کرتے ہیں، آپ لوگ خود ہی بزنس کرتے ہیں، آپ لوگ خود ہی اپنے لیے کماتے ہیں، آپ کا سگا رشتہ دار بھی آپ کے اوپر
آپ کے معاشی طور پر بہت کم اثر انداز ہوتا ہے. شاید وہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب اس کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، آپ کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، والدین دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں، تو پھر ان کے آپس کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں. آپ اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے محلے شہر کے اوپر، آپ اپنے ملک کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک ایسے لوگوں کی تعداد کثیر ملے گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی بھائی سے ناراض، ماموں بھانے سے ناراض، قریبی رشتہ داروں سے ناراض، بہن بھائیوں سے ناراض، ایک بڑے افراتفری کا آپ کو عالم ملے گا. لیکن جس وقت آپ آن لائن فیلڈ کے اندر آتے ہیں، آپ ٹریڈنگ کے اندر آتے ہیں، آپ کو لانے والا کون؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو لانے والا کون؟ آپ کا ذہن سٹرک ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن موف ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن 1% بھی کام نہیں کرتا. آپ اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے، بہت ہی ہائی لیول کا انسان سمجھتے ہو، ایک کاروباری ذہن، عقل مند انسان سمجھتے ہو، لیکن ادھر آ کر آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہو. آپ کے ذہن کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا انٹروڈیوس کرنے والا کون سا ہے. اب انٹروڈیوس کرنے والا آپ کا اپنا ہے، انٹروڈیوس کرنے والا آپ کا دوست ہے. دوست کون سا ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی بات نہیں کی، آپ کا دوست بن گیا. سوشل میڈیا کے اوپر ایک نام آپ کو ملی، الینا، فیک آئی ڈی تھی، اس کے اوپر آپ نے ٹھرک کے اندر سارا بزنس شروع کر دیا. ممکن ہے وہ پیچھے سے ہلی ہو. اسی طریقے سے آپ لوگوں کا سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب کے اوپر، یا ہم لوگ جو ہیں، ہم لانے والے سب سے بڑے درندے آپ لوگوں کا اجاڑنے والے ہم لوگ ہیں. میں آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا کر دوں گا. ہم لوگ جو ٹیچرز ہیں، ہم لوگوں نے آپ لوگوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے آپ کے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے. دیکھیں، میں اکثر بولتا ہوں کہ ہماری ناکامی کی وجہ، ہمارا تقریباً 100 میں سے 99 بندہ نقصان میں ہے. لانگ ٹرم ٹریڈنگ میں تنویر فارکس کو سننے والا تقریباً 60 بندہ 100 میں سے پروفٹ ہے جو عمل کرتا ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ جس وقت جاہل لوگ اپنا جہالت کا علم پھیلائیں گے اور پڑھے لکھے لوگ اور کامیاب لوگ اپنی کامیابی کا علم چھپائیں گے، تو اس ٹائم ایک ایسا معاشرہ بنے گا جو ایک ناکامی کی وجہ ہوگا. اب آپ کو کسی شخص نے بولا کہ فارکس بہت اچھا کاروبار ہے. کون ہے بھائی؟ پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتا، میرا دوست ہے، فلاں ہے. بھائی جب آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو اس کے اوپر ٹرسٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کو 20,000 روپے دیتے ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ آپ بزنس شروع کرتے ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے، 100 بار سوچتے ہیں. تو ادھر آپ کی سوچ کیوں مفلوج ہو جاتی ہے؟ نمبر 2، جو بندہ چاہے وہ یوٹیوبر ہو، آپ لوگ ہمارے مخالف کیوں لوگ ہیں؟ آپ لوگ شاید یہ چیز نہیں سمجھیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی گرام کے اوپر ایک بندہ آپ کو بولتا ہے، بروکرز کے اندر ویبنار کرنے والا ایک بندہ آپ کو بولتا ہے اس طریقے سے ٹریڈ لگا لو، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ ہے. اور بولنے کو تو میں بھی بول سکتا ہوں، سچ بولو، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، اچھے کام کرو، اللہ کرو، جھوٹ نہ بولو، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات دو، اچھے کام کرو، بروں سے بچ جاؤ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا میں خود بچتا ہوں؟ کہنے کی تو میں بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیا میں خود جھوٹ سے بچتا ہوں؟ تو جو شخص آن لائن جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس شخص کو آپ سن رہے ہیں، جس شخص کو آپ سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ وہ خود نفع کے اندر ہے یا نقصان کے اندر ہے. یہ میں آپ کا پہلا مائنڈ بنا رہا ہوں جو ایک کاروباری. یہ اسٹریٹجیز ہو گئی، یہ پلان ہو گئے، یہ ویز ہو گئی، یہ بہت آگے کا مسئلہ ہے، یہ بہت دور کا مسئلہ ہے. مجھے بیسکس کے اوپر جب تک مضبوط نہیں ہوں گے آپ کا بات نہیں بنے گی. میں اسٹریٹجیز آپ کو سمجھا سکتا ہوں، آپ کا مائنڈ ہی نہیں بنا ہوا تو آپ کیسے کام کریں گے؟ تو آپ یوٹیوب کے اوپر کسی کو سنتے ہیں، بھائی اس کو کال کر کے بول دیں بھیا آپ خود نفع میں ہو یا نقصان میں. اب اس کی جگہ کے اوپر 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص خود نفع کے اندر ہے تو وہ خود کتنا کماتا ہے. آپ بولتے ہیں کہ وہ کماتا ہے سال کا 50%، تو آپ اپنے ذہن کو اس کی ایجوکیشن سے سیکھ کر 50% نہیں کما سکتے، 49% کما سکتے ہو. لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس بندے سے یہ ہوں کہ وہ $100 سے $500 مہینے کا کما رہا ہو، اور آپ لوگ یہ چیز، وہ سال کا $50 کما رہا ہو، تو پھر بھی آپ کا ایک گیپ آ گیا، ایک بزنس کے اندر، ایک تھنکنگ کے اندر گیپ آ گیا، اور وہ گیپ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان کی بات ہے. لیکن ہمارا 99% بندہ جاہل ہے، سکھانے والا، یوٹیوب کے اوپر کوئی ایڈ چلانے والا، بروکر کے اندر کام کرنے والا، یہ سارے کے سارے تقریباً جاہل ہیں. کچھ چند لوگ ہیں. آپ ان کو کال کریں، بھائی مجھے اپنا انویسٹر پاسورڈ تو دو،
ان کے منہ کے اوپر آپ دیکھیں گے، ان کے بات کے اندر، ان کے سانس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے. ایک بڑا درد ہوگا، ٹھیس اٹھے گی. بھائی انویسٹر پاسورڈ مانگا ہے. بدتمیزی والی بات بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. آپ لوگ تھوڑا سا مرد بننا سیکھ جائیں، تب آپ کو بہتر ہوگا. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی میں نے انویسٹر پاسورڈ دے، وہ بدتمیزی کرو تو اس کو بولنا ہے بھائی میں نے انویسٹر پاسورڈ مانگا ہے، تو اس سے کوئی میں نے رشتہ نہیں مانگا. انویسٹر پاسورڈ لے کر کیونکہ اس بندے کی باتوں کے اوپر، چاہے وہ فری میں ہی ایجوکیشن کیوں نہ دے رہا ہو، آپ لوگوں کا انحصار ہوتا ہے، آپ لوگوں کی زندگی کی انویسٹمنٹ لگتی ہے. آپ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی ماؤں اور بہنوں کا زیور بک جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، اور وہ لوگ نقصان میں ہیں. وہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نقصان میں ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی؟ وہ بولتے ہیں جی ہم $100 سے $500 کمانا سکھا رہے ہیں. بھائی آپ نے خود کتنا سیکھا؟ اگلی چیز، اب میں ان کو تھوڑا کم دھوتا ہوں. آپ لوگ بولیں گے کہ روزانہ ان کو ہی دھونا ہوتا ہے، کیونکہ یہی بنیادی ریزنز ہیں آپ کی لاس کے. آپ جس بندے کو، آپ کو جو مینٹور ہے، وہ جب خود لاس میں، تو آپ نہیں پرافٹ میں آ سکتے. دوسری چیز کہ آپ لوگ جب آن لائن فیلڈ میں $100 کے ڈپازٹ کرتے ہو تو 100 سے اب آپ کتنا کمانا چاہتے ہو پتہ نہیں. کبھی آپ لوگ کسی بھی شاپ کے اوپر چلے جائیں، دنیا کا سب سے کند ذہن بندے کے پاس چلے جائیں، بھائی یہ چیز آپ کے پاس ہے، یہ کتنے کی ہے؟ وہ بولے گا بھائی میری $90 کی آئی ہوئی ہے، میں نے $100 کی بیچنی ہے. اب آپ نے اس فیلڈ کے اندر آ کر کتنا کمانا ہے پتہ نہیں. 100 کا 110 ہوا، 150 ہوا، 200 ہوا، 400 ہوا، 0 ہو گئی. بھائی آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو آپ ذہنی طور پر ایک مفلوج ہو جائیں، تو آپ کا سب سے پہلے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک پلان ہوتا ہے. اب آپ بروکر یوز کرتے ہیں، تو بروکرز کے معاملے میں کل پرسوں، بلکہ لاسٹ ویکینڈ پہ فرائیڈے والے دن کی بات تھی، آج تھرسڈے ہے، ایک بندے کی کمپلین تھی $7,400. ایک بروکر بولتا ہے میں نہیں دیتا. کل رات کو بھی، آج صبح بھی کمپلینس بہت زیادہ ہوتی. اب ایک بروکر ہے، کوئی بھی بروکر، اس کے اندر 4 قسم کے اکاؤنٹس ہیں. تو 4 قسم کے اکاؤنٹس کے اندر کبھی تو آپ لوگ سوچ لو بھیا، بروکر ایک، ڈپازٹ وڈرا ایک، مینیجر ایک، MD4 ایک، MD5 ایک، ویب سائٹ ایک، ہر چیز ایک ہے، اکاؤنٹ 4 قسم کے کیوں ہیں؟ ابھی تک آپ نے شاید نہیں سوچا ہوگا. بھائی میں صبح بھی ایک بندے کو مثال دے رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی میں نے سفر کرنا ہے، تو سفر کرنے کے لیے کون سی سواری بہتر ہے؟ وہ بندہ نہیں بتا سکے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے. اگر آپ بتائیں گے جی گاڑی بہتر ہے تو آپ چول ہیں، آپ بیوقوف ہیں، آپ کا عقل نہیں ہے. آپ سوال یہ پوچھیں گے اگر آپ کے پاس عقل ہوا کہ بھائی سفر کہاں پہ کرنا ہے. میں بولوں گا محلے کے اندر سفر کرنا ہے، آپ بولیں گے بائک بہتر ہے. میں بولوں گا شہر کے رش کے اندر سفر کرنا ہے، آپ نے بولنا ہے رکشہ بہتر ہے. میں بولوں گا 300-400 کلومیٹر سفر کرنا ہے، آپ بولیں گے کار بہتر ہے. میں بولوں گا اسلام آباد سے کراچی سفر کرنا ہے، آپ بولیں گے بڑی بس ڈیوو بہتر ہے، ٹرین بہتر ہے، یہ جہاز بہتر ہے. میں بولوں گا بھائی آؤٹ آف کنٹری میں نے حج عمرہ کرنے کے لیے یا آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، تو آپ بولیں گے آپ کے لیے جہاز بہتر ہے. اب سفر ایک ہے، جہاز ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، 300 قسم کی سواریاں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی بندہ بولتا ہے بھائی میں نے کراچی سے اسلام آباد کوئی سامان لے کر جانا ہے، تو آپ بولیں گے ٹرک بہتر ہے، مال گاڑی بہتر ہے. تو یہ آپ کا جب تک آپ کی اسٹریٹجی، آپ کا پلان نہیں بنتا، آپ کے لیے اکاؤنٹ نہیں یوز ہوتا. اب آپ لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارا یار فلاں اکاؤنٹ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بندہ ملتا ہے کون سا اکاؤنٹ بہتر ہے، یار یہ بڑا اکاؤنٹ ہے، میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں. بھیا 4 سال سے آپ کام کر رہے ہو، ہمیں اللہ کرے آپ 8 سال سے کام کر رہا ہو، ہمیں یہ بتا دو، دکھا دو، انویسٹر پاسورڈ دے دو 4 سال سے آپ لوگوں نے آج تک کمایا کتنا ہے، گنوایا کتنا ہے. اگر آپ 4 سال سے اس بزنس کے اندر اجاڑ رہے ہو، گنوا رہے ہو، تو بھیا ہم تو نہیں اجاڑ سکتے نا. ہاں آپ نے 4 سال کے اندر، اب مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں، آج 23/11/2022 ہے، میرے ایک اکاؤنٹ ہے جس کا ہم لوگ انویسٹر پاسورڈ شو کرتے ہیں، وہ آپ بھی ہسٹری لے سکتے ہیں مجھے، میرے واٹس ایپ نمبر آپ کا ہے. ہمیں بھی پوچھنا چاہیے کہ یار یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، خود آج تک انہوں نے کتنا کمایا، کوئی 2 سال 7-8 ماہ کی ہسٹری ہے، کوئی 39,300 کے راؤنڈ اباؤٹ یا 39,000 سے اوپر نفع ہے. کل ہو سکتا ہے سارا زیرو ہو جائے، کل ہو سکتا ہے $80,000 نفع ہے. میں کل کے نہیں، آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں، آج کے دن کی نہیں، میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. اور جو میرا پرافٹ ہے اس سے میرے خیال میں کافی زیادہ وڈرا بھی ہے. ٹوٹل میں جو وڈرا ہے، وہ جو ابھی بیلنس ہے وہ $34-35,000 ہے اس ایک اکاؤنٹ کا. تو اس سے مطلب 39 پرافٹ ہو تو وڈرا تو بہت زیادہ ہے، مطلب 39 سے بہت زیادہ وڈرا ہے. اچھا اب پرابلم کیا ہے
کہ آپ کو ایک بندہ بولتے فلاں بروکر اچھا ہے، تو آپ اس کو بولیں بھائی اس بروکر میں کیا پروفٹ کمائے، اپنے انویسٹر پاسورڈ تو دے دو، بندہ باہر۔ آپ کے کزن ہے، رشتہ دار ہے، کسی سوال کرنا کیوں نہیں سیکھتے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ اب آپ کا ایک مائنڈ نہیں بننا یار وہ مجھے سکھائے گا نہیں، بھائی میرے گھر کے ساتھ سبزی والا ہے، اس سے سیکھ لو۔ ایک ناکام بندے سے سیکھنا ہے تو ناکام بندے سے سیکھو۔ اب انویسٹر پاسورڈ مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بروکر والا بولتے تو آپ بولیں انویسٹر پاسورڈ دے دو۔ اب بھائی انویسٹر پاسورڈ جب آپ لوگے تو آپ کا مائنڈ اس کے مائنڈ کے ایکول ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی آپ بڑی باتیں کرتے ہو، 1200 لیکچرز ہیں، بیسٹ گلوبل ایجوکیٹر ایوارڈ جس کا 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ قیمت تھی، وہ لاسٹ ایئر 2021 میں دبئی ایکسپو میں آپ کو ملا تھا۔ 50,000 اسٹوڈنٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بڑا نام ہے۔ آپ نے آج تک خود کتنا کمایا؟ ہم بولتے ہیں ہم سال کا 30% سے 100% کماتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا بھائی یہ 30% کماتے ہیں تو ہم اس کی ایجوکیشن سے، ان کی ایجوکیشن سے 29% سالانہ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فالو نہیں کرنا چھوڑ دیں، آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، لیکن آپ جب آپ 29% پہ جانا چاہیں گے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کا کیا بنے گا؟ آپ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ایجوکیشن جو ہم لوگوں کو 30% سالانہ کما کر دے رہی ہے وہ آپ کو 30% ماہانہ کما کر دے۔ بھائی وہ ایجوکیشن اتنی اچھی ہوتی تو ہمیں خود نہ کما کر دیتے۔ اب جس بندے کو آپ فالو کر رہے ہیں، جس بروکر کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اور بھائی کوئی دنیا میں ایک بندہ تو ایسا لا دو جو اس بروکر کے اندر آج تک نفع میں ہو، کوئی بھی نہیں پتا۔ بھائی جب دنیا میں ایک بھی آپ کو نہیں پتا تو کیوں کام کرتے ہو؟ اس اکاؤنٹ پہ کیوں کام کرتے ہو؟ آپ کی ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، آپ ایک پلان بنتا ہے، آپ کا ایک ٹریڈنگ وے بنتا ہے۔ ہر انسان کے ایک اپنا ٹریڈنگ وے ہے۔ کچھ نیوز پہ کرتے ہیں، کچھ اسکالپنگ کرتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم کرتے ہیں، کچھ مڈ ٹرم کرتے ہیں، کچھ کرپٹو پہ کرتے ہیں، کچھ کرنسیز پہ کرتے ہیں، کچھ گولڈ پہ کرتے ہیں، کچھ آئل پہ کرتے ہیں، کچھ گیس پہ کرتے ہیں، کچھ اسٹاکس پہ کرتے ہیں، کچھ شیئرز پہ کرتے ہیں۔ آپ کس پہ کرتے ہو؟ اب اس کے لیے آپ کا ایک مخصوص اکاؤنٹ بنتا ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر جا کر آپ کام کرتے ہیں۔ اور میں یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو بروکر کے اندر ویسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سائن اپ مل جاتے ہیں، میں ان پہ کام نہیں کرتا۔ میں ہمیشہ اپنا ایک الگ سے اکاؤنٹ رکھواتا ہوں، اس کے اندر سیٹنگ ساری خود کرواتا ہوں، اور اس میں الحمدللہ نفع میں وہ بلکہ سارے تنی گروپ والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ کا آن لائن جو ایک کمزور مائنڈ ہے، کمزور مائنڈ بلکہ مائنڈ، سوری میں نے لفظ غلط بولا، ویک مائنڈ، یہ ویک مائنڈ، یہ آپ کا مائنڈ ہے ہی نہیں، بھوسا ہے، بھوسا بھی نہیں ہے۔ بھوسا بھی ہوتا تو کچھ سوال کرنے کی آپ کو عادت بن جاتی، تو نقصان ہی ہونا ہے نا یار۔ آپ نے یہ نہیں سوچا میں کتنے لگا رہا ہوں، کتنا کمانا ہے، جو میں جسے سیکھ رہا ہوں وہ کتنا کما رہا ہے، اس بزنس سے کتنا کمانا پاسبل ہے۔ اب میں اس سے زیادہ شاید تھوڑی لمبی بات کی تو آپ لوگوں کا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ آپ لوگوں نے دن میں 3-4 گھنٹے، میں 80% بندوں کی بات بول رہا ہوں، آپ لوگوں نے مختلف اچھے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، فون پہ باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، چیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، موویز بھی دیکھنی ہوتی ہیں، تو یہ بزنس ہے، جاب بھی کرنی ہوتی ہے 20-20 ہزار 30-30 ہزار روپے کی، تو یہ ویڈیو لمبی ہو کر آپ کا بڑا قیمتی وقت برباد کر دے گی۔ طنز مار رہا ہوں آپ کے اوپر، کیونکہ یہاں لوگوں کے پاس نا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم بھی ہیں جو 18-19 گھنٹے اس ٹائم بھی کام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا جس وقت تک، اب مجھے ایک بندہ بولتا ہے یار میں $100 کے اوپر $5 ڈیلی کی کمانا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کو بولا میرے پاس ایک موبائل ہے، اینٹ ہے، Z3 ہے میرے خیال میں، سیمسنگ کا ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آنکھیں بند کروں گا تو یہ جو 1.5 کلو کا موبائل ہے یہ سونے کا بن جائے۔ اب میرے چاہنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں بھی چاہتا ہوں میں جیب میں ہاتھ ماروں، میرے پاس دنیا سونے کی سونا آ جائے، میں پاکستان کا قرضہ اتار دوں، سب کچھ ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں۔ اب میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ ہماری چاہت اور حقیقت کے اندر کیا فرق ہے؟ جی $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر $5، تو میں ان کو اکثر بولتا ہوں کہ بھائی آپ $5 100 پہ کمانا چاہتے ہیں، مہینے کے اندر 22-24 دن ہوتے ہیں، 22 بھی ہوتے ہیں، 23 بھی ہوتے ہیں، 24 بھی ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے سب سے مہنگا قرضہ 15% سالانہ پہ لیا تھا۔ آپ بینک والوں کے پاس جائیں پہ مجھے پیسہ دے دو، وہ 17-18% پہ، 15% پہ، 12% پہ آپ کو سالانہ دے دیں گے۔ ₹1,00,000 لیں گے تو وہ آپ ان کو 1,15,000 سال کا واپس کریں گے۔ تو آپ کیا بینک والوں کے پاس ایسا بندہ نہیں ہے جو ₹1,00,000 پہ $5,000 ڈیلی کے کما دے، وہ آپ کو 15% پہ کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ آپ بندہ ہائے میں نے سوچا ہی نہیں، بھئی عقل ہوگا تو سوچے گا نا۔ تو آپ لوگوں کا بنیادی طور پر ایک کمزور بزنس مائنڈ ہے، ایک کمزور ٹریڈنگ مائنڈ ہے جو آپ کی ریزن آف لاس ہے۔ یہ باقی معاملات بعد کے ہو گئے، اسٹریٹجیز ہو گئے، پلان ہو گئے، یار سگنل کوئی دے گا، کوئی ہم کسی کو اکاؤنٹ دیں گے وہ کما کر دے گا، بھئی وہ کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے۔
بھائی کے ساتھ 10,000 کا کاروبار کرتے ہو، 20,000 کا کاروبار کرتے ہو، آدھے شہر سے مشورہ کرتے ہو، اور اسی گمنام شخص کے ساتھ کاروبار کرے گے تو اجڑو گے تو صحیح۔ آج کل ایک اور رولا بنا ہوا ہے، فنڈیڈ اکاؤنٹ۔ ان کمینوں نے تو سب B4U کے بعد سب سے بڑے کمینے یہ ہیں۔ اب آپ لوگوں کو میں کیا سمجھاؤں، بڑے تفصیلی ویڈیوز ہیں، لیکن لوگ بولتے ہیں یار $100 کے اکاؤنٹ کے اوپر ہمیں $10,000 کا اکاؤنٹ مل رہا ہے۔ بھائی تمہارے ابے لگتے ہیں کیا؟ تمہارے چاچے لگتے ہیں کیا؟ تمہارے مامے لگتے ہیں کیا اتنے اچھے؟ بس اجڑے گا تو خیر ہے، ہمارے 100 کے ساتھ وہ 1000 ان کا بھی اجڑے گا۔ بھائی مجھے آپ $10 دے دیں، میں آپ کو $1,00,000 کا ڈیمو دیتا ہوں، دن میں 10 بار اجاڑ دیں۔ بڑا لمبی سٹوریاں ہیں۔ تو جو لوگ اب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ ٹیچر بولتے ہیں بیٹا 2 × 2 4 ہوتے ہیں، تو وہ بولے 3 کیوں نہیں ہوتے، تو اب ٹیچر کیا بولے؟ 2 کے بعد وہ بولے 3 آتا ہے تو وہ بولے 4 کیوں نہیں آتا؟ تو اس طرح سے آپ کسی کامیاب بندے کو تھوڑا سا دیکھنا شروع کر دیں، ایک اچھا سا بندہ چوز کر لیں، وہ جیسے کام بولتا ہے اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں۔ ایک آپ کا پرفیکٹ مائنڈ جب تک نہیں بنے گا آپ اس بزنس میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال انتہائی معذرت، آپ لوگوں کو بہت قیمتی وقت میں نے برباد کر دیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو وقت ہے اس میں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، موویز دیکھنی ہوتی ہیں، چیٹنگ کرنی ہوتی ہے، لڑکیاں بن کر لڑکوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے، لڑکے بن کر لڑکیوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے، بنیادی طور پر فلمیں دیکھنی ہوتی ہیں، گپیں لگانی ہوتی ہیں، گھومنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو قیمتی وقت ہیں۔ اب یہ بزنس کا تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو چلتا رہے گا۔ بہرحال کاروبار کو 8-10 گھنٹے جب تک ڈیلی نہیں دیں گے، وہ کاروبار میں آپ میچور نہیں ہو سکتے، چاہے وہ آپ کی $1000 دہاڑی بھی کیوں نہ ہو، آپ کو 8-10 گھنٹے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں، خود نقصان میں ہیں، تو علم پھیلاتے وقت یہ بتا دیا کریں کہ میں نقصان میں ہوں۔ امید ہے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اس کمزور سے بندے کو یاد رکھنا اپنا معمول بنا دیں۔ ایک بار میرے ساتھ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔